ٹائم انٹرنیٹ کا دور ہوا ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ نیٹ پر بیٹھتے ہیں، کئی خاتون کو نیٹ سے ہی کلام لیتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں نیٹ کو استعمال کرتے ہیں ایک پیش ہوئی ہے نیٹ کے اوپر۔ میں بات میں بہت سنی پیش ہوئی ہے کہ کلیسیا 21 مئی کو زمین سے اٹھائی گئی۔ کب اٹھائی جائے گی؟ 21 مئی کو۔ یہ نیٹ پر ایک دفعہ معزز نے سورج سے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ لکھا ہے، اس خادم کا نام نیچے آتا ہے۔ کلیسیا اٹھائی جائے یا نہ اٹھائی جائے، بائبل یہ کہتی ہے کوئی نبوتوں کی حقارت نہ کرے بلکہ نبوتوں کو آزمائے کہ کیا یہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں۔ نبوت کی پہچان کیا ہے؟ اس سلسلہ 18 ہے، اگر نبی کے کہیں بات پوری نہ ہو وہ نبی جھوٹا ہے، اس سے میں ڈرنا، لیکن نبوت کی حقارت ہم نہیں کر سکتے۔ اگر اس بھائی کے مطابق ایسا ہو کہ کلیسیا 21 مئی کو اٹھائی جائے تو کون تیار ہے؟ کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ جو وقت ہمارے پاس ہے، تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے، اس میں ہم تیاری کر سکتے ہیں۔ ایک مہینہ اپریل کا گیا ہے، اس کے بعد 21 دن مل گئے دن تو ہے ہمارے پاس، اس دن ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اور دوسری بات، کلیسیا کون سے آسمان کو اٹھائی جائے گا؟ یہ آج میں آپ کو ایک تو جب میں یہاں ہوں انتظامیہ انہیں ڈرا دیتی ہے اور 20 منٹ 40 منٹ لینا ہمارا ٹائم ایسا ہے بڑا، لیکن آخری بات ہوگا آئندہ سال پلیز مجھے نہ بھائیں۔ میں کیا اپنے کام نہیں سنا، میری مشکل ہے، میں کھلا حاضر ہوں، پنجابی ہوں، کھلا ہو رہا ہے، اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کلام کی باتیں کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں۔ تو یہ آخری بات ہوگا، تو میرے عزیز کو یاد رکھیے خدا یسوع مسیح کیسے آپ فطری کے علاقہ میں گئے۔ انہوں نے کہا شاگردوں سے کہ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ کس نے کہا یوحنا کہتے ہیں بپتسمہ دینے والا، کس نے کہا ایلیا، کس نے کہا یرمیا، یا نبیوں میں سے کوئی؟ یوحنا کون تھا؟ یہودا آج سورہ بائبل آخری نبی ہے، آخری نبی بائبل یہ بتاتی ہے یوحنا آخری نبی ہے۔ اور یسوع نے کہا جتنے عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا سب سے، اور یسوع نے کہا یوحنا جلتا اور چمکتا ہوا چراغ ہے۔ بہت جلال والا اور غلام یسوع مسیح کا پیش ہو 750 سال پہلے تقریباً یہ سارا اس کے بارے میں پیش ہوئی بیابان میں پکارنے والی کی آواز
خدا کے لیے رات بہت بڑا خدا یسوع مسیح کا پیش ہو. یہ وہ شخص ہے جس نے سچائی کی خاطر اپنی گردن کٹوائی. سچائی سے بات نہیں آیا. کتنا بڑا نہیں ہے, بہت بڑا نہیں ہے. اس کے بعد کہا ایلیا بہت بڑا نبی جو بڑے سوچنا تھا, بڑے معجزات تھے, ایک بچے کو اس نے زندہ کیا. اور آپ کو معلوم ہے ایلیا زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے. بڑا نبی آسمان کو اٹھایا گیا. میں اس کی باتیں کروں بعد کے پجاریوں کو ہرا دینے والا بہت جب میرا بچہ تھا خدا نے اس کے ساتھ سلام کیا. میں نے چکا ہے تو حکومت کو باپ اور ماں خدا نے اچھا اس نے کہا بچہ میں کیسے ان کے چہرے پر ایسا تھا. اس نے کہا میں نے تیرے منہ میں اپنا کلام رکھ دیا. جب میرے پر کچھ پابندی اس سے رونے پر نہیں کہتے, اس کا دل پر نرم تھا. خدا نے اس وقت پابندی نہیں ملائی تو شادی نہ کر. کیا نہ کرو؟ دوسری پابندی تو شادی والے کبھی نہ کرو. تیسری پابندی تو مانگنے والے کبھی نہ کرو. اور اس بات کے نیچے ہو جایا کرتا تھا جہاں یسوع صلیب پر گیا اپنی قوم کے دکھ دینے والا. اسے پاس سے میری آنکھیں چشم اور سب روز اپنی قوم کے لیے آنسو رونے والا نہیں. اور اس سے ضرورت تھی آئے لوگوں اپنے آپ کو صاحبانوں کے حوالے کرو ورنہ 70 سال کی مسیح پہ چلے جاؤ. دوبڑ کہیں تو جھوٹ ہوتا ہے اور قوم 70 سال کی اسیری میں چلی گئی. اور میرے عزیزوں اتنے بڑی ندیوں کا نام دیا کہ آج یسوع خوش ہوا. یسوع خوش نہیں ہوا. کوئی تو یہ یوحنا کہتا ہے, کوئی ایلیا کہتا ہے, کوئی یرمیا کہتا ہے. یسوع کہا چھوڑا. لوگ مجھے کیا کہتے ہیں, تم مجھے کیا کہتے ہیں, تم بتاؤ. پترس مہاراج سن گیا تو بولیے زندہ خدا کا بیٹا مسیح. اور وہ نبی کہے یسوع خوش نہیں ہے, پیغمبر کہے یسوع خوش نہیں ہے. یسوع کس بات میں خوش ہے؟ اسے زندہ خدا کا بیٹا کہا جائے. پاس سے میرے پاس وقت ہو میں بیٹے کے بارے میں بتاؤں, لیکن افسوس کہ جب کبھی آپ بڑی مشکل سے جو کتاب میں سناتی رہا ہوں پورا کرتا ہے. عزیزوں جب یہ بات سے کہی یسوع نے بولا, اس نے کہا اے شمعون برجونا تو مبارک ہے. یہ بات خون اور گوشت کی نہیں ہے, میرے آسمانی باپ نے تجھ پر ظاہر کی. کیا کی ہے؟ آسمانی باپ نے تجھ پر ظاہر کی ہے. خون اور گوشت کی بات نہیں, یہ تو آسمانی باپ نے ظاہر کی ہے. پر میں تجھے کہتا ہوں تو پترس ہے. کیا ہے تو پترس ہے. میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. تو پترس ہے اور
پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. یہ کلیسیا تھا نہ آدم پر ٹوٹا، نہ ابراہیم پر ٹوٹا، نہ بڑے نبیوں پر، نہ چھوٹے نبیوں پر. پہلی بار یسوع نے کہا کلیسیا کا دیر کہ بڑے اسی مضمون حصے کا اس پورے پیراگراف کے اندر خدا کا فضل ہو تو میں ایک ہفتہ سے زیادہ بول سکتا ہوں. اور اس کا فضل ہو، میرا علم مقدس ہے، میری عقل ناممکن ہے، اور خدا کا فضل ہو تو میں بول سکتا ہوں. بہت پیارا بھی ہے. اور یہ یسوع نے کہا کہ تو پترس ہے، میں اس پتھر پر آپ کی کلیسیا بناؤں گا. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یہ بات بھی ہے، یسوع نے کہا پترس کا تجھ پر کلیسیا بناؤں گا. یسوع پترس پر کلیسیا نہیں بناتا. ہمارے درمیان ایک بشپ ہے، وہ یہی کہتے ہیں یہ بائبل کی تعلیم نہیں ہے، یہ بائبل کا مقاصد نہیں ہے. یہ کہا گیا تو پترس ہے، میں اس پتھر پر. کوئی ٹیچر یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی ٹیچر ہے؟ جی کوئی ٹیچر ہے؟ کھڑے ہو جائے، جب کھڑی ہو جائے. مجھے بتائیے تو پتھر سے میں اس پتھر پر کلیسیا بناؤں گا. کیا گرامر کے لحاظ سے یہ ایک شخص کے دو لفظ استعمال ہو سکتے ہیں؟ تو پتھر سے میں اس پتھر پر، تو اور اس، یہ گرامر کے لحاظ سے کیا ایک بندے کے لیے ہو سکتا ہے؟ نہیں. گرامر کے لحاظ سے تو پترس ہے، میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا. یسوع یہ نہیں کہا اے پترس میں کوئی پر کلیسیا بناؤں گا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کہا میں پترس پر کلیسیا بناؤں گا. نہیں، آپ کو بتاؤں پترس کا مطلب ہے چھوٹا پتھر. اس لفظ یونانی جو استعمال ہے وہ پیتریاس، تو پیتریاس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. چھوٹا پتھر، تو چھوٹا پتھر ہے، یہ وہ پتھر سے پھینکا جا سکتا ہے. اور جو پتھر ہے اس کے بعد میں یونانی لفظ استعمال ہے وہ پیترا ہے. پیترا کا مطلب ہے چٹان. پرانے عہد نامہ میں چٹان خدا کو کہا گیا ہے. اور نیا نام پہلا پیتروس سے بات ہے تو بھائی صاحب یسوع مسیح چٹان ہے. وہ چٹان جو کے ساتھ چلتی تھی وہ مسیح ہے. اس چٹان پر آپ کی کلیسیا بناؤں گا. پترس پر کلیسیا نہیں. پترس کون ہے؟ لونڈی سے ڈر جانے والا، یسوع مسیح کا انکار کرنے والا، یسوع مسیح پر لعنت کرنے والا. یسوع نے کہا ضرور ہے کہ ابن آدم گناہ گاروں کے حوالے کیا جائے. اس کا ہاتھ پکڑ کر پترس لے گیا. خدا تجھ پر یہ رائے اس رائے شیطان دور ہو. کیا یسوع اس پر کلیسیا بناتا؟ یسوع اس پر کلیسیا نہیں بناتا. اس پتھر پر کلیسیا بنائی. اور وہ پتھر پترس تو خود کہتا ہے میں پتھر نہیں، پتھر یسوع. وہ خود اس بات کا
اقرار کرتا ہے کہ میں پتھر نہیں ہوں، تو میرے عزیزوں یاد رکھیے پترس کے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے آدمیوں کے رب کے پتھر پر تم تمیز کیے گئے۔ کلیسیا کو کھیتی کے ساتھ، کلیسیا کو امانت کے ساتھ، کلیسیا کو دلہن کے ساتھ تشریح دی ہے، بہت سی تشریحات کلیسیا کے بارے میں، لیکن وہ امانت کا ذکر ہے اور یاد رکھیے گا وہ چٹان پر کلیسیا بنانا چاہتا ہے، بہت سی تشریحات جو ہیں وہ دیتا ہے اور اچھے لوگ جو ہیں میرا خیال ہے اس چرچ کی بنیاد بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ اگر کسی مکان یا کسی بلڈنگ کی بنیاد مضبوط نہیں ہے، بلڈنگ مضبوط نہیں ہے، اور بڑے لوگ جو ہیں سمجھدار ہو وہ بنیاد کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور بھائی جو کہتی ہے رد کیا ہوا پتھر، رد کیا ہوا پتھر، یہ پتھر سے بات مجھ سے بات کی چوتھی آپ نے رد کون کیا گیا؟ پتھر یسوع نے کہا اس کو سلیب دے، اس کو سلیب دے، اس کو چھوڑ دو، برابر کو چھوڑ دے۔ وہ آدمی و حکیم مرد کا نام اشارہ کرتا ہے رنگ کا آشنا تھا، لوگ اس سے گیا روپوش نے اس کی تحقیق کی اور ہم نے اس کی کوئی قدر نہیں چاہی۔ کس طرح سے اس کے ساتھ اور لوگوں نے کہا کیا میں اس کو چھوڑ، اس کو سلیب دے، اور پھر جب سلیب پر رکھا ہوا تھا لوگوں نے کہا آئے مجلس بڑھانے والے اور 3 دن میں کھڑا کرنے والے، اگر مسلم سے ہوتا ہے اب اپنے من میں رب کون کیا گیا پتہ سناتے ہی ہے۔ عزیزو یاد رکھیے وہ اپنی کلیسیا اپنے اوپر بڑھتا ہے، کسی اور پر کلیسیا نہیں بناتا۔ اور میرے عزیزوں یاد رکھیے گا میں یہی اقتباس آپ لوگوں کے سامنے ایمان کی کتاب میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پترس کہتا ہے یہ وہی پتر ہے جس کو میں ماروں میں ڈال کروں۔ پترس بول کہتا ہے یسوع کے بارے میں یہ پتر ہے، وہی کونے کے سر کا پتھر بن گیا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ وہ رد کیا ہوا پتھر خداوند یسوع مسیح ناصری ہے۔ اور پھر یہ سایہ 28 باب کی 16 میں لکھا ہے دیکھو میں صیون کے زیون میں بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا، آزمودہ جو اس پر ایمان لائے گا نجات پائے۔ کیا پترس کو قبول کرنے سے نجات ملتی ہے؟ آزمودہ کا کیا مطلب ہے؟ آزمایا ہوا، ڈیوریبل، پائنے تو آزمایا ہے۔ کس کو آزمایا ہے؟ بھائی نعمت کو آزمایا ہوا، آزمودہ پتھر یسوع مسیح آزمایا ہوا آزمودہ پتھر ہے۔ اور آپ کو ہمارے مجھے چنو گے یا کسی اور کا نام ہوگا؟ رومن کہتے ہیں روزے سوئے یا ہمارے روزے سنو گے؟ ہاں روزے، اور جب 40 دن گزر گئے آزمانے والا کس کے پاس آئے؟ پترس کے پاس۔ یسوع کو بھوک لگی کیونکہ 40 دن اور 40 رات کا ایک فاقہ کیا۔ کیا کیا؟ 40 دن
اور 40 سال کا ایک فاقہ کیا، اور ہم نے اس کو 40 روزے بنا دیے۔ روزہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ میں روزوں کے خلاف خود روزہ رکھتا ہوں، میں نے یہاں بھی روزہ رکھا، میں روزہ رکھتا ہوں، لیکن 40 روزوں کو نہیں مانتا، روزے میں رکھتا ہوں، روزے میں رکھنے چاہیے، لیکن جو 40 روزے ہیں آج میں بھائی میں اس کو نہیں مانتا میرے عزیزوں۔ اور جب اسے بھوک لگی آزمانے والا آ گیا، کہہ رہا آ گیا اگر تو خدا کا بیٹا ہے اس پتھر سے کیا بن جائے؟ روٹیاں بن جائے۔ میں ادھر اپنے کہنا جیسے یعقوب کو بھوک لگی تھی، کہنے لگا سب مجھے بات دے، روٹی دے، اس کہا دے مجھے پہلے روٹی کہا دو، کہا میں ایسی کرنا ہے لالا تو عقیل چمکا۔ لیکن یسوع نے کیا کیا؟ اس سزا کی کتاب اپنے باپ کی آج کا لکھا ہے انسان صرف روٹی سے زندہ رہے گا۔ کہیں کیا ہوگا 5 سال پڑھے سب بھوک لگی، انسان صرف روٹی ہی سے جیتا رہے گا، بغیر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلے۔ کھانے کے بغیر 4-5 دن انسان نکال سکتا ہے، اور ایک بات یاد رکھیں، پانی کے بغیر ہم 4-5 دن نہیں گزار سکتے۔ پھر شیطان اسے کنگھے بھرے گا اور اس نے کہا اگر کوئی جھک کر مجھے سجدہ کرے، شیطان سجدہ پر چاہتا ہے، جھک کر سجدہ کرے، کئی بار لکھا ہوا ہے، تو اس نے اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھانے لگا۔ اس نے کہا لکھا ہے کون سی چیز آپ بنائی؟ خدا کا کلام لکھا ہے تو خدا اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ ایک دفعہ جو میں نیا کی طرف سے نکلا، ایک بڑا سفر میرے پاس آ گیا، کہا میں ہم نے بڑا سنا ہے جو کلام سناتا ہے یہ ہوتا ہے جھکی دعا کرا ان کے حوصلے ہیں، میں جھکی پڑی میں کہا بھائی میں پھینک سکتا ہوں، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ میں خدا پاس ہوں۔ اور پھر اونچے پہاڑ پر لے گیا، دنیا کی ساری شوق کو دکھائی، کہنے لگا اگر تو مجھے گر کر سجدہ کرے میں سب کچھ تجھے بتا دوں گا۔ آج کل کے دن میں کونسل بنا رہے ہیں، وہ کہتا جو مرضی کر کونسل بنا میں کونسل بنا چاہے ایمان رہے گا نہ رہے گا، اور ایسے ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو یسوع نے کیا کہا؟ اس نے کہا لکھا ہے تو خدا اپنے خدا کی عبادت کر اور اسی کو سجدہ کر، کوئی اور چیز سجدے کے لائق نہیں ہے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی انسان، نہ کوئی باپ۔ ہم تو باپیوں کے سامنے جھک جاتے ہیں، چٹا کھیس پا کے دیتے ہیں، ایسے بیٹھ بابا ایڈا لمبا ہوگا کیا ہے؟ تو آزمایا کون گیا جی؟ یسوع آزمایا گیا، پتھر سے آزمایا گیا، آزمودہ پتھر۔ میرے عزیزو یاد رکھیے اور کئی باتوں میں آزمایا گیا۔ یسوع کے پاس وہ آئے بھائی جی مارے نہیں ہوئے گے، مارے بچے فرشتے ہوتے ہیں۔ یسوع کے پاس بزرگ کو فقیر ہے، میں نے یہ جو کام کرتا ہے نا کس سب طرح سے کرتا ہے،
اس نے کہا میری ایک بات کا جواب. ارے کیا؟ اس نے کہا یوحنا کا بپتسمہ آسمان کی طرف سے ہے یا انسان کی طرف سے؟ اب آپس میں اکٹھے کہنے لگے اگر ہم نے یہ کہا کہ آسمان کی طرف سے وہ کہیں گے تو نے اس کا یقین کیوں نہیں کیا؟ اور کہ اس دن کی تو لوگ اسے نہیں مانتے. وہ بتا بھی ہے کہہ لگے ہمیں نہیں پتا. یہ تو کہ جاؤ تو میں نہیں بتا. اگر تم نہیں بتاتے تو میں بھی نہیں بتاتا کہ یہ کام جو میں کرتا ہوں کس اختیار سے کرتا ہوں. اور میرے عزیزوں فقی اور فرشتے آزمانے کے لیے یسوع کے پاس آئے کہنے لگے کیسر کو جزیہ دینا روا ہے؟ یسوع نے کہا زندہ میرے پاس لے جاؤ. کیا لے جاؤ؟ کیا لے جاؤ بہن جی؟ سونا نہیں آنکھیں بنا گئے مجھے بڑی سے یسوع نے پوچھا اس سکے پر کس کی ترجیح ہے؟ انہوں نے کہا ہیرودیس کی. کیسر؟ اس نے کہا جو کیسر کا ہے کیسر کو جو خدا کا ہے خدا کا. کیونکہ ہیرودیس جو ہے وہ ہیرودیس جو کیسر ہے بادشاہ ہے اس کو دیا جائے. لیکن فقیر کسی چاہتے تھے کہ خدا کو دیا جائے. جیسا پادری کہتے کوئی چندہ چرچ سے آؤ اور دن لو تو ایسا ہے. تو میرے عزیزو آزمانا کون دیا؟ خدا یسوع مسیح. پھر فرشتے آئے یسوع کے پاس. فرشتے وہ ہیں جو قیامت کو نہیں مان گیا. کہتے نہ ہم کو روح ہے نہ کو فرشتہ ہے کوئی چیز نہیں. کہتے خدا نے ایک بات بتا. ایک اور 7 بھائی تھے. پہلے اس کے ساتھ شادی کی بے اولاد بن گیا. اور ایک کہتی ہے اس کا بھائی اس کے ساتھ شادی میں اولاد کرا ہے. دوسرے نے شادی کی کوئی بے اولاد بن گیا. پھر تیسرے نے شادی کی کوئی بے اولاد بن گیا. چوتھا بھی مر گیا. پانچواں بھی مر گیا. چھٹا بھی مر گیا. ساتواں بھی مر گیا. آخر کو کسی نہیں ہوا. پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ یسوع نے کہا تم گمراہ ہو. کیا ہے؟ تم کیا ہو؟ گمراہ ہو. آسمان پر کیا شادی نہ ہوگا بلکہ لوگ فرشتوں کی مانند ہوں گے. فرشتے مخنث ہوتے ہیں نہ عورت نہ مرد کی شادی جاری ہوگا. دیکھیے ہمارے جو رہائش نا میاں بیوی کے آسمان پر نہیں ہوں گے. نہ کوئی شوہر نہ کوئی بیوی. یسوع نے کہا ان سے آزمایا کیا ہو گیا؟ سب باتوں میں یسوع آزمایا کیا ہو گیا؟ پترس کو لونڈی سے کر دیا. 3 بار یسوع کا انکار کیا. یسوع پر لعنت کی. اس وقت کلیسیا نہیں بنا تھا. افسوس دوسرے بات کی 20 سال لکھا ہے. اور رسولوں نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے اسلام کا پتھر خود مسیح ہے تم تعمیر کیے گئے. اس پر تعمیر کیے جاتے ہیں. جیسے بلڈنگ تعمیر ہوتی ہے ویسے ہی لوگ اس پر تعمیر ہوتے ہیں. اور بنیاد جو ہے وہ نیو پر رکھی جاتی ہے. یسوع نے 32 سال جو اس نے کیا کہا؟ جو میری باتیں سنتا اس پر عمل کرتا ہے اس عقلمند آدمی کی مانند ہے جسے اپنا گھر چٹان پر. لیکن اس سے لکھا ہے جو میری باتیں سنتا ان پر عمل نہیں کرتا اس شخص کی مانند ہے جسے اپنا گھر ریت پر. آپ نے کبھی دیکھا اس کو ریت پر کھانا دیکھا اس نے؟ میں نے دیکھا. آپ حیران ہو جائیں گے. کہاں؟ کراچی سمندر پر پاؤں کے ساتھ بچے بناتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر میں ختم کر دیتے ہیں.
ایک بار عقلمند لوگ مقام نہیں بناتے. یاد رکھیے گا میرے عزیزوں، اس بنیاد پر زندہ ربے رکھے جاتے ہیں. یہ وہ پتھر نہیں جو پہاڑوں سے ہم لاتے ہیں، یہ وہ پتھر نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی طرف اشارہ ہے. یہ بہنوں اور بھائیوں کی طرف اشارہ ہے. یاد رکھیے کون سے زندہ پتھر کلام یہ کہتا ہے رومیو 5 باب کی بات، بس ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، گناہ کے سبب سے موت آئی. جو 900 آدمیوں میں کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کی ذات سے محروم. ایک آدمی موت دے کر گیا. آدمی سے پیدا ہوتے ہیں وہ گناہگار ہیں، وہ زندہ پتھر نہیں مردہ پتھر ہے. یہ جو کلیسیا ہے اس پر زندہ پتھر رکھتے ہیں، مردہ پتھر نہیں. اور بائبل یہ کہتی ہے تم اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ ہو. یہ اس بلڈنگ پر نہیں لگتے جو کلیسیا ہے. میں یہ کہوں گا مشنیں بہت سی ہو سکتی ہیں پر کلیسیا ہے. ہاللویا یسوع مسیح کی دھومیں کہتی ہیں. میں کسی اور کی زیادہ ہو سکتے ہیں، میرا اشارہ سمجھ گیا اور تھوڑی سی نہیں زیادہ ہے. اور آگے تھوڑی چاہتا ہوں عزیز و یاد رکھے گا اس بلڈنگ پر اس کی نیو جو ہے مسیح ہے، اس پر زندہ پتھر رکھ کے کلیسیا تعمیر کی جاتی ہے. زندہ رکھے رکھتے ہیں. مردہ آدم سے ساتھ مردہ پیدا ہوئے، مسیح نے ساتھ زندہ. تو یسوع مسیح کو اپنا شخصی طور پہ نجات دہندہ قبول کرتا ہے. یسوع کے کفار پر اس کی شریف پر ایمان کرتا ہے. جب کبھی ہم یہ بات کرتے ہیں لوگ مشن پرستی کی طرف چلے جاتے ہیں. لو جی گھومتے تھے کون بھائی کرنا آگے سے کاش کے بھائی بھائی نے اور بہنیں رہتے. اتنا مقدس رشتہ کہاں ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے اور اگر مردہ پتھر ہے تو بلڈنگ میں پھر نہیں ہے. جیسے آپ نے دیکھا یہ وہ پتھر نہیں ہے جو پہاڑوں سے لاتے ہیں. آپ نے کئی پتھر دیکھو میرے پوچھو میں پڑے ہوئے کسی بلڈنگ کا حصہ نہیں ہے. ویسے تو بہت سے لوگ ہیں جس شوق کے اندر کسی بلڈنگ کا حصہ ہے. عزیزوں یاد رکھیے کلیسیا لفظ ہے، اس لیے جنانی لفظ ہے اے کلیسیا. دو لفظوں سے بڑا ہے اے لوگ، مقدس لوگوں کی جماعت، پاک لوگوں کی جماعت، چنے ہوئے لوگوں کی جماعت، توبہ شدہ لوگوں کی جماعت، اللہ کے لوگوں کی جماعت. آج کل تو ہر ایک بندہ کہتا ہے میں کلیسیا ہوں. اس کو ایسی کلیسیا چاہیے جس کے بدن میں کوئی داغ دبا کچری نہ ہو بلکہ پاک ہو گیا. ایسی کلیسیا خدا چاہتا ہے. اس بلڈنگ میں وہ پتھر آتے ہیں چاہے وہ غریب ہو یا امیر، پڑھے ہو یا ان پڑھ، عورت ہو یا مرد، بچہ ہو یا بوڑھا. زندہ پتھر جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے. پتھر سے عید پینتیکوست کے دن کلام دیا اور 3000 لوگ آگے کہہ لگے اے بھائیو کیا رہے. پتھر سے کہا توبہ کرو، تم نے سارے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پہ بپتسمہ لے، ضرور کچھ تو انعام ملتا.
یہ بات آپ لوگ تمہاری مراد اور دور کے لوگوں سے بھی ہے، ان کو ہمارا خدا اپنے پاس آئے گا۔ دور کے لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ، ہم دور کے لوگ، ہمارے لیے بھی یہی ہے۔ یہ کلیسیا آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ آسمان پر اٹھائی جائے گی۔ توبہ کا مرادی یسوع نے توبہ کرو کا آسمان کی بادشاہ نزدیک آ کے یہودا نے کہا توبہ کرو کا آسمان کی بادشاہ۔ تو اس کا مطلب ہے نیت کی تبدیلی۔ چلتے چلتے پیچھے مڑ جاؤ، اس کو ہو کر کہتے ہیں وہ کہ میں تو پیچھے رہا ہوں، جب میں بریڈ کیا کرتا ہے تو ہو کر میں تو پیچھے مڑ جاتا، یعنی کہ گناہ نفس اور دنیا کے ساتھ جان۔ اس کا ایک مطلب ہے خدا کے سامنے قائم کرو۔ یہ مجھے بڑا اچھا ہے۔ اے خدا، میں اپنے آج سے 40 سال پہلے آپ کے شہر میں ٹھوکر کی میں نے گولڈ ہارٹ کھڑے کر کے توبہ کی۔ اے خدا، میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ 5 دن ہوتا میں نے اپنی زندگی کو کیا کر دیا۔ جب ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ توبہ کی ہو اور نمبر 2 بپتسمہ، اس میں ہو سکتا ہے بپتسمہ کے یونانی لفظ ہے بیپٹو، جس کا مطلب ہے غصہ، جس کا مطلب ہے استحال۔ آپ کئی جگہوں پر لوگ جو ہیں 3 چوری پانی بچوں کو سب میں ڈال کر کہتے ہیں کہ ہم اس کو باپ بیٹے روح اس کے نام میں بپتسمہ دیتے ہیں۔ لیکن مرکز کی 10 بات کی بھی آج کل پڑھے سنا تھا تمہاری خیر کے لوگ بچوں کو یسوع کے پاس آنے گے تاکہ ان کو چھوڑے، جنہوں نے جھٹکا اس کا بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں مانا دو، ان کا آسمان کی بات سب ایسا کیا، پھر ان کو اپنی گود لیا اور ان کو برکت دی۔ جب پڑھ لے برکت لکھا ہوا ہے، لیکن ہماری ماضی کیا لیتے ہیں بپتسمہ، اور لکھا ہے جو ایمان لائے بپتسمہ کے بڑھ جاتا ہے۔ کیا بچہ ایمان لا سکتا ہے؟ بولیے کوئی بڑا ایمان لا سکتا ہے۔ ایمان کے لوگ ڈیفینیشن ہے وہ کبھی چھوڑ دیں۔ ایمان کوئی بھی شروع کا اعتماد آنے کی شروع کا ثبوت ہے۔ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ رومیو 10 ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اسی کے کلام سے ایمان کہا رہتا ہے۔ کچھ لوگ کا ایمان ہے، کچھ لوگ کا دل میں رہتا ہے، لیکن پڑوس سے نے کہا اس بات کی نامیت میں پاک دل میں ایمان کے دل کو حفاظت کے ساتھ میں پاک دل میں گندے دل میں ایمان نہیں رہتا۔ مبارک ہے وہ پاک دل کو خدا کو دیکھیں گے، اگر دل پاک نہیں تو کیا دیکھیں گے؟ تو 80 اٹھا دیکھے گا۔ اور ایک اور لفظ ہے بائبل مقدس میں پہلا لفظ میں نے بولا بیپٹو، ایک ہے بیپٹیسو۔ بیپٹیسو کا مطلب ہے رنگنا۔ کیا کرنا جی؟ رنگنا۔ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ پانی لے کر میں تجھ سے باپ بیٹے روح اس کے نام میں بپتسمہ دیتا ہوں، رومال کیسا ہو جائے گا؟ ڈب کھڑبا کیسا ہو جائے گا؟ ڈب کھڑبا۔ اس کے اندر ڈال دیں جو رنگ ریز ہے، اس کے ہاتھ میں چھوٹی ہوتی ہے، نیچے آنچ ہوتی ہے، بڑھتا ہے پانی ہوتا ہے، اس کے اندر رنگ ہے، اوپر سے اوپر ایسے ایسے کرتا ہے، کبھی اوپر اٹھاتا ہے کبھی نیچے پھینکتا ہے۔ یہ آنچ روح اس کو ظاہر کرتی ہے۔ عزیزو یاد رکھیے گا، جو مسیح کے خون سے رنگا جاتا ہے، توبہ کرتا وقت سمجھتا ہے، وہ آسمان کی بات سے خدا میں ہوگا۔ اور ایک لفظ اور ہے کنفیسو، جس کا مطلب ہے چھڑکنا۔ چھڑکنا ساری بائبل میں استعمال نہیں ہوا، کنفیسو نہیں ہوا۔ اور ایک اور لفظ ہے کیو، یونانی لفظ کیو ہے، جس کا مطلب ہے اڑیلا۔ عزیزوں کی لفظی بائبل مقدس کے اندر استعمال نہیں ہوا۔ اب یہ کلیسیا ہے جو توبہ کرتا ہے،
बपतिस्मा लेता है, रूह से मौजूद होता है, ये कलीसिया आसमान पर जाएगी। मैं आपको बता दूं, और 21 तारीख को कलीसिया उठाई जाती है तो ये कलीसिया जाएगी, क्योंकि ये मेरा आखिरी साल है। कोई दवाई की बात नहीं करके जाऊंगा, मेरा कोई ट्रस्ट यहाँ नहीं है, मैं तो आपकी मोहब्बत के लिए आता हूं। याद रखें, कलीसिया ये उठाई जाएगी, मिशन बहुत सी है, कलीसिया एक कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो हमारा मजबूर है, इससे आपका मुस्तकबिल है। मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा बता देता हूं कलीसिया का मुस्तकबिल क्या है। ये कलीसिया पहली बात आसमान पर उठाई जाएगी, जो तौबा करेगी, जो बपतिस्मा लेगी, रूह से ममूर होगी, रूह की नेमतें, रूह के फल। मैं भूख से रूह की नेमतों पर सड़ी दिया और आगे रूह की नेमतों भी दूंगा, जिस अपने नामों में भी दूंगा। तो अज़ीज़ों, हम तैयारी करें, आप भी 21 मई से पहले तैयारी करें। खुदा के पास हर आप लोगों के पास ही मैं जानता हूं बड़े अच्छे अच्छे आदमी यहाँ पास होते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, ये कलीसिया आसमान को उठाएगा। जाने का है, 2 औरतें सभी पीसी होगी, एक लेडी जाएगी, 2 आदमी खेत में काम करते हुए, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। हो सकता मां बेटी होती है, हमारे को नहीं है, बेटी उठा जाएगा, उससे सभी पर अपने हाथ साथ हो गए। बेटा ईमानदार है, बाप ईमानदार है, हर जगह एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। और उससे दुनिया के अंदर बहुत बड़े अजीबोगरीब काम दिमाग होता है। कलीसिया बड़ी शान के साथ आसमान को उठाएगी। यीशु बादलों से नजर आऊंगा, इसको रैप्चर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रैप्चर। यीशु के अंदर मकनातीसी कुव्वत होगी और इस कलीसिया को उठाएगा, जो जिससे तौबा की है, जिससे बपतिस्मा लिया है, जो रूह से ममूर है। और कलीसिया में अच्छे तरीके से सब काम अदा करते हैं। ऐसी कलीसिया आसमान को उठाएगी। उसका मुस्तकबिल 7 साल कलीसिया आसमान पर रहेगी। कितने साल जी? 7 साल। और कलीसिया की आसमान पर जजमेंट होगी। जजमेंट का मतलब है अदालत। ये गुनाह की अदालत नहीं होगी। यहां ईमानदारों को यीशु के नाम दिया, इसने किसी को काम किया ना, भाई मनशा तैयार हो जाओ, वहां आपको इनाम मिलेंगे। जो दिन रात खुदा की कलीसिया के काम करते हैं, उनको वहां पर इनाम मिलेंगे। हाथ बढ़ो सब, कलीसिया 7 साल आसमान पर यीशु के पैरों के नीचे होगी। और सभी 7 साल मुहाल भी किसी का होगा। ये दुनिया इस कामत ना होगी कि यहां रहे। लोग उस वक्त मौत मांगेंगे, मौत देंगे। 1,44,000 इस जमीन पर काम करेंगे, जो बड़ी सैकड़ों में से मुकाशफा साहब ने अफ्रीका चुने थे। वो जमीन पर मिशनरी का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं। और उसके बाद 7 साल के बाद जब मुश्किलात का दौर आएगा, यीशु ने कहा, जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देख लो तो जान लेना कि मेरा आना नजदीक है। उस वक्त यीशु जमीन पर आएगा। और कहां आएगा? यीशु जो है, उसका पांव ज़ैतून के पहाड़ पड़ेगा, ज़ैतून का पहाड़ टूट जाएगा, बात हो जाएगा। और बड़ी सैकड़ों वहां से गुजरे दौड़े। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इंतहाई मुश्किल वक्त होगा। और मुकाशफा 19 के मुताबिक यीशु और उसके लोग सफेद घोड़े पर आसमान से आएंगे।
तब जान के सिर्फ यीशु करेगा। घोड़े हमारे पास होते से और यीशु अपने मुंह की भूम से मुखातिब उसी की सारी बातों को हालेलुया। और उसके बाद 45 से 1.5 महीने के अंदर खुदा यीशु मसीह खुदा पास आएगा, पुराने यरूशलेम को पुराना मॉडल हो जाएगा और सारी दुनिया को यीशु वहां से कंट्रोल करेगा। तो सभी पाकिस्तानी लोग होंगे और वहां कलीसिया जला होंगे। और दूसरे ने कहा यूना से आसमान में आसमान पर सबसे कीमती चीज क्या है? आगा तुझे पर्दा के बीवी दिखाऊंगा, खूबसूरती जिसके बदन में कोई दाग दबा या छुरी ना हो, बल्कि पाक ऐसी चीजा उसका मुस्तकिल है, वो आसमान को उठाई जाएगी। और लिखा है ग्रंथ में लिखा है उस वक्त यीशु तमाम हुकूमतों और तमाम लोगों को जेल करके सब चीजों को जेल करेगा और हर चीज को खुदा के ताबे कर देगा और खुद बेटा भी खुदा के ताबे हो जाएगा, ताकि सब में खुदा ही सब यीशु भी खुदा हो जाएगा। अजीज और जान ये कलीसिया को और कलीसिया पर कोई चीज खा नहीं है। मौत और काल के दरवाजे पर डाल है, पाक हो गया है कलीसिया। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। याद रखिए कलीसिया आसमान को उठाई जाएगी। मेरी बातों को याद रखिएगा। तो ये कलीसिया का मुस्तकबिल है। कलीसिया अबदियत में जहां यीशु होगा वहां होंगे। अजीजों, यीशु ने यूहन्ना सबके बाद में दुआ भी की, ऐ खुदा जहां मैं हूं मेरे लोगों का कि मेरा जवाब देखें। आमीन आमीन। आपने सब सोचा है ये कलीसिया आसमान पर जाएगी। कलीसिया और उसका मुस्तकबिल कलीसिया पतरसवाही यीशु पर बनी हुई है, यीशु पर बनी। याद रखिए ये कलीसिया का मुस्तकबिल है। कलीसिया ऐसी कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी और कोई कलीसिया मिश्र बड़ी है, कलीसिया ये याद रखिए। शामिल कलीसिया लफ्ज़ बाइबल में इस्तेमाल है। आइए सोचें ये जाने का हुआ हमारे दुनिया में सोचने का होता है कहाँ दिए दिखाई मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरी बहन बेटी, ये दुनिया हमें छोड़ रही है। ये दुनिया हमारी नहीं है। हम इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर। हमारा वतन तो आसमान है। हम